یہ جو اب جس کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں نا، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. اس پہ تو میں کہہ رہا ہوں الگ سے کلپ بناؤ، جادو کسے کہتے ہیں، یہ الگ سے تفسیر کے علاوہ بھی الگ سے کلپ بنانا، تاکہ جادو کے نام پہ جو لوگوں نے روحانیت کے دھندے شروع کیے ہوئے ہیں نا، تو اس قسم کے جادو کی نا جس کے اسباب مخفی ہوں، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک تو وہ کہ اسباب سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں، ادھر توجہ بھائی، ایک تو وہ کہ اسباب اس کے سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں لیکن وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے، وہ ماہرین جانتے ہیں. جیسے میجک شو جو آ رہے ہیں یوٹیوب پہ، ٹانگیں کاٹ دی، کبوتر بنا دیا، اس کے پیچھے جنات کا کوئی عمل دخل بولو نا نہیں ہوتا. لاجک ہوتی ہے، آپ ان سے سیکھو تو بتا دیں گے بھائی کبوتر نہیں ہے، پہلے سے یہاں چھپا کے لائے ہوئے تھے کبوتر، یہاں سے ہم نے کبوتر نکالے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک میجک شو میں نے دیکھا، ایک آدمی دو آدمیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے بالکل اس جیسے، پتا چلا یہ دونوں جڑوا بھائی ہیں، ایک جیسی شکل ایک جیسے کپڑے، تو یہ اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے، ایک لگ رہے تھے، اب یوں ہے تو دو، اب آدمی سر پڑک کے رہ جائے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. تو دوسرا جادو وہ ہوتا ہے کہ جنات سے کام لیا جاتا ہے. اب کام چونکہ جنات کر رہے ہوتے ہیں اور جنات عام آدمی کو نظر نہیں آتا، رزلٹ سامنے آ رہا ہوتا ہے، پیچھے جن نظر اور اللہ کا شکر ادا کرے نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ جن نظر آ جائے پھر بندہ ویسے ہی غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جن نظر آتا ہی نہیں ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے، یہ والا جادو یہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے، کہ جنات میں شرارت غالب ہے اور یہ انسانوں کے شیطان جنی ہے نا، اس میں شر کا عنصر خیر سے غالب ہے. تو یہ نیک بہت کم ہوتے ہیں، شریر ان میں زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں مگر یہ انسان سے ڈرتے ہیں. قرآن سے یہ بات ثابت ہے سورۃ جن میں، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں نے جب جنات سے ڈرنا شروع کر دیا تو جنات کی سرکشی بڑھ گئی. ورنہ یہ انسان سے ڈرتے ہیں، انسان کی اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں. طاقتور ہونا الگ چیز ہے، روب ہونا، جنات میں طاقت ہوتی ہے مگر روب انسانوں کا ہی جنات پہ زیادہ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو شریر جنات ہوتے ہیں، بعض لوگ ایک فن کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان شریر جنات کو خوش کرتے ہیں. اور شریر جنات کو خوش کرنے کے لیے، جیسے ایلومینٹی وغیرہ کا آپ نے سنا ہے نا، کہ کچھ دنیا میں ایسی تحریکیں ہیں جو شیطانی ہیں، تو وہ آپ ان کا ممبر جب بنیں گے جب آپ کوئی بہت ہی وحشتناک کام کریں گے. تو جب وہ شیطانی کام آپ کرتے ہیں تو آپ اس کا ممبر بن جاتے ہیں، وہ کہ بھائی یہ اب ہمارا بندہ ہے. وہ حتیٰ کہ سنا ہے کہ اپنی والدین کا بھی قتل کروا دیتے ہیں آپ سے، کہ اب ماں کو مار دو، باپ کو مار دو، یعنی سارے وحشیانہ عمل کرا کے وہ کہتے ہیں اب یہ ہمارا کیا ہو گیا ہے پکا. پھر وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک کمیشن دیتے ہیں، بہت پیسہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہم جو کریں گے یہ کریں گے. ورنہ ظاہر ہے دہشت گرد سے کام لینے میں بھی، اس دہشت گرد کے سینے میں بھی تو دل ہوتا ہے نا، ایک مقام پہ آ کے ہو سکتا ہے وہ رک جائے، بھائی میں یہ نہیں کر رہا، میں کیوں کروں. آپ کو پتہ ہے جس نے جاپان پہ ایٹم بم گرایا تھا، کہتے ہیں وہ خود نفسیاتی پاگل ہو گیا تھا، وہ اتنے جب لوگوں کی اس نے تباہی دیکھی ہے. تو ظلم کرنا بھی ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا. تو شیاطین سے کام لینے کے لیے بعض ایسے وحشتناک کام کیے جاتے ہیں، اس سے جنات خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جنات چاہتے ہیں دنیا میں کفر پھیلے. تو آپ جب کفر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہو اور بہت ہی وحشتناک کام، تو پھر جنات خوش ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ ان جنات کو ایک میسج دیا جاتا ہے. وہ میسج جو ہے نا زبان سے نہیں دیا جاتا، وہ کوئی گرا لگا کے کسی کا نام پڑھ کے یا اس کا پتلا بنا کے، ٹھیک ہے نا، اس میں جیسے سوئیاں لگا دی، تو سوئیاں اس بات کی علامت ہوتی ہے جن کو بتایا جا رہا ہے اس کے پورے جسم کو اس طرح سے خراب کرو، اور وہ اسی کے شکل کا پتلا ایک میسج ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے، اس کو فوکس کرنا ہے. اب ان میں ایسے جیسے معاذ اللہ نقل کفر بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، نجاست سے قرآن لکھنا، یہ تو بہت ہی گندا عمل ہے نا، تو جنات اس سے خوش ہو جاتے ہیں. الٹا قرآن لکھنا، معصوم بچوں کی قبرستان سے ہڈیاں نکالنا. اب ظاہر ہے بچہ ایک تو ویسے ہی بچہ، پھر وہ جب مر جاتا ہے تو اور قابل ترس ہوتا ہے، تو اس کی ہڈیاں نکال کے ایسے عمل کرنا. گند کھانا، گوبر، یہ جادوگر گوبر بھی کھاتے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، گند کھاتے ہیں. کیونکہ ایک تو سور کھاتا ہے نا انسان، وہ تو پھر بھی دنیا میں بہت سے، لیکن گوں دنیا میں کوئی بھی نہیں کھاتا. تو ایسا وحشتناک عمل کہ گوں کھانا. ایک لانڈی میں 2 جادوگروں کا پھڈا ہو رہا تھا، مجھے ایک صاحب نے خود بتایا، جو وہ علاج کروا رہے تھے ان سے، جادوگروں سے علاج کرانے حماقت دیکھو. تو وہ پھڈا ان کا ہو گیا، تو وہ کہہ رہا تو کتنا گوں کھاتا ہے بتا. وہ کہہ رہا میں اتنا کھاتا ہوں، اتنا میں، وہ بتا رہا میں اتنے کلو کھاتا ہوں، تو میرے سے بحث کر رہا ہے. ان کے مقابلے ایسے ہوتے ہیں کہ تو کتنا بڑا جادوگر ہوگا، تو ایک گوں کا لڈو کھاتا ہے، 6 لڈو کھا جاتا ہے. تو یہ ان کے
تو یہ ہوتے گندے میلے کچیلے، ہندوؤں میں یہ زیادہ ہیں. تو جتنا گند میں رہتے ہیں، جتنے وحشیانہ عمل، خون پی رہے ہیں جی، صحیح ہے نا، زندہ مرغے کا خون پی رہے ہیں، ایسے وحشیانہ عمل کرتے ہیں، تو اس سے شیطانی قوتیں ان کے قریب جمع ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ اس کو میسج دیتے ہیں یہ کرنا ہے، تو وہ بھی 100% اس میسج پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس میں بھی یہ سبب ضعیف ہے نا. جن دیکھتا ہے کہ جس سامنے والے کو تنگ کرنا ہے، تو جن پہلے دیکھتا ہے مجھ میں اتنا تپڑ ہے کہ میں اس کو تنگ کروں بھی کہ نہیں کروں، تو وہ سامنے والے کا کانفیڈنس بھی دیکھتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ جنات سے جب انسانوں نے ڈرنا شروع کیا تو جنات ان پر حاوی ہو گئے. تو سامنے والا اگر دیندار ہے، کانفیڈنس ہے، وہ نہیں ان چیزوں میں پڑتا، تو پھر جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑتے، وہ ڈرتے ہیں. وہ جادوگر ان کو میسج دیتا بھی ہے تو نہیں جاتے وہ. اور اگر جن دیکھتا ہے سامنے والا ویسے ہی کمزور ہے اور اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے، پھر جنات اس کو تنگ کرتے ہیں. یہ بات جو میں نے دعویٰ کی ہے اس کی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. ہم لوگ ایک گاؤں میں گئے، ایک بزرگ کی قبر تھی. تو اس بزرگ کی قبر پہ وہاں گاؤں والوں نے کہا کہ یہاں ان بزرگ کی قبر کے قریب جو بھی لیٹتا ہے، یہ بزرگ اس کو دھکا دیتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. ہم نے کہا کوئی ڈرامہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. بزرگ، پہلی بات تو وہ بزرگ تو زندگی میں دھکے نہیں دیتے تھے، مرنے کے بعد لوگوں کو دھکے کیوں دیں گے؟ اور پھر قبر میں مردے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ قبر کے باہر نکال کے دھکا دے، لوگوں کو ٹانگ مارے؟ انہوں نے کہا ٹانگ مارتے ہیں، لات مارتے ہیں، وہاں جا کے لگتے. ہم نے کہا یہ سینس لیس باتیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ خود جا کے دیکھ لو ایسا ہوتا ہے. پھر ہم نے کہا یار یہ بزرگ جب دنیا سے گئے تھے، ان کو جب نہلا رہے تھے تو اس وقت لات کیوں نہیں ماری انہوں نے؟ بھائی کسی کو بھی جب مر جائے تو جیسے چاہو نہلاؤ بیچارے کو. تو آج کے میں نے آج کے بعد تو لوگ بزرگوں کو غسل دیتے ہوئے ڈریں گے کہ یار اگر تھوڑا سا مثلا سطر کھل گیا کچھ ہو گیا تو تھپڑ نہ لگا دیں. میں نے کہا بھائی یہ نہیں ہوتا، جو مر گیا وہ بیچارہ گیا. بزرگ تو جب زندہ ہوتے ہیں اس وقت لات نہیں مارتے، تو مرنے کے بعد قبر کے اندر سے کیوں ماریں گے؟ انہوں نے کہا تمہارا ایمان کمزور ہے. اب ہم جب وہاں گئے کھڑے ہوئے تو وہ گاؤں کے اتنے موٹے موٹے دیندار تھے، داڑیاں تھیں ان کی. جب وہ قبر پہ لیٹے ہیں نا، 2 منٹ انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں. اس کے بعد واقعی ہمیں صاف پتہ چل رہا تھا یہ فیک نہیں ہے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک دم دھکا لگائے، کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار اتنا دور نہیں تھی، چند میٹر دور تھی، دیوار سے جا کے لگے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو، اچھا ہمیں پتا تھا شیطانی تصرفات ہیں. پھر دوسرا بندہ لیٹا، وہ لڑ گیا. میری باری آئی، میں لیٹا، کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو، میں نے فاتحہ پڑھی. انہوں نے کہا یہ پڑھو. انہوں نے کہا خود تھوڑا سا لڑک بھی جاؤ. میں لڑک بھی گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے جامعہ کے ایک اور استاذ تھے، وہ لیٹے، کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا یار تمہارا تو ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے، بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے. میں نے کہا اب آپ ذرا لیٹو دوبارہ. جو پہلے لڑکا تھا نا، جو بڑا کر رہا تھا کہ یہ بزرگ ہیں، وہ لیٹا، اس کو بھی دھکا نہیں لگ رہا. وہ اٹھا کہہ رہے تم نے تو یہ سارا سلسلہ ہی ختم کر دیا یہاں سے. پھر ہم نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ بزرگ نہیں ہے. جنات ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ان کی دال گلتی ہے. جنات کو انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ چاہتا ہے یہ عقیدہ خراب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے. تو اس کو پتا ہے یہ مزار ہے، یہاں میں اگر لوگوں کو کلابازیاں دوں گا تو ان میں شرک پھیلے گا. شیطان تو ہے نا شرک پھیلانے کے لیے. تو یہ اس بزرگ کے بارے میں ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا. آج صرف لاتیں پڑوا رہے ہیں، کل ان سے دعائیں مانگنا بھی شروع کر دیں گے. تو جب 2 توحید پرست آئے اور جنات کو اندازہ ہو گیا، تو جنات کو یقین ہو گیا کہ ان کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے، تو جنات نے ہمیں لات بھی نہیں ماری. حالانکہ لات ہمیں بھی مار دیتے، ہم کیا بگاڑ لیتے. بلکہ مجھے تو 1 لاکھ لات لگتی تو آج میں یہ واقعہ ڈر سے سنا بھی نہ رہا ہوتا کہ کہیں دوبارہ آ کے لات نہ لگاتے ایک اور. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی کانفیڈنس ہے، الحمدللہ ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے، اس لیے یہ جنات والی دال یہاں گل نہیں رہی. اور میں نے کہا ویسے بھی اگر لڑک تھپڑ پڑ رہے ہیں یا لاتیں لگ رہی ہیں تو بزرگ تھوڑی کریں گے، یہ شیطان کر رہا ہے یہاں پہ. تو لیکن وہ اس کے بعد سے رپورٹ تھی کہ اب کسی کو لات لگ نہیں رہی. ہو سکتا ہے پھر بار بار لوگ اتنا آ رہے ہوں، پھر جنات نے شروع کر دیا ہو. تو یہ مزاروں پہ جو الٹی سیدھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ سب جنات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جا کے علاج شروع کروا دیں. عاملوں کے پاس جانے سے اکثر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جنات کہتا ہے کہ یہ آدمی اور زیادہ کمزور ہو گیا ہے، پھر یہ عملیات و عملیات، اور جنات اس کو اور پریشان کرتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ ان کو مایوس کر دو کہ بھائی تو تھپڑ مار، تو لات مار، میں ایسے کا ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. خود ہی تھوڑے دنوں میں اپنی فائلیں لپیٹ کے وہ
بھاگ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ 10 منٹ رہ گئے. اچھا ہے نا, ابھی 2-4 جنات اور بھی مارکیٹ میں لا سکتے ہیں. تو یہ جادو کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح جنات کا استعمال کرتے ہیں خفیہ طریقوں سے. جنات کو میسج دیا جاتا ہے, پھر جنات جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں, دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں, اور جنات مسلط بھی ہو جاتے ہیں, پریشان بھی کرتے ہیں. جو ہم دیکھا ہے جن لوگوں پہ جن آیا ہوا ہوتا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی سورہ فلق سورہ ناس پڑھا جائے, آیت الکرسی پڑھی جائے. حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان نہیں آتا. اور ہر چیز جنات کے کھاتے میں مت ڈالیں, اتنا آسان نہیں ہے جنات سے کام لینا. اور جو جادوگر اس طرح سے جنات کو استعمال کرتے بھی ہیں تو جنات ان کے قبضے میں نہیں آتے, بس ایک میسج دیا جاتا ہے, جنات وہ کام کر لیتے ہیں. خود اس جادوگر کو بھی ڈر ہوتا ہے, جنات اس کو بھی پکڑ کے کوٹتے ہیں طبیعت سے. جی ٹھیک ہے نا, حقیقت ہے. ان کی اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو کیونکہ بعض ہمارے مدارس کے طلبہ جو ہے نا وہ فارغ ہونے کے بعد سوچتے ہیں ہم عامل بنیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں, بہت اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے سیدھا سیدھا چلتے رہو. اور ساس بہو کے جھگڑے ہیں تو کسی میں فالٹ ہے اس کو ٹھیک کرے. میاں بیوی کے جھگڑے ہیں تو جن ون جادو پہ نہ ڈالو بھائی. آپ کی اپنی لوگ آج کل ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہی نہیں ہیں. تو جب حقوق ادا نہیں ہوں گے تو جھگڑے تو ہوں گے نا. جو بھی اس میں تو دیندار بے دین سب برابر ہیں. جہاں گھر میں مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کسی نے کچھ کر دیا, تو کسی کا کچھ کرنا بھائی اتنا آسان نہیں ہے. نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا.